السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کہانی یوٹیوب چینل اور اسلام کہانی فیس بک پیج کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی نیک دلی خواہشات اور نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہے تابوت سکینہ کے بارے میں اور اس کے حیران کن حقائق کے بارے میں۔ جی دوستو، آپ نے صحیح سنا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانے والے ہیں جن سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے لوگ تابوت سکینہ کے پیچھے پاگلوں کی طرح کیوں پڑے ہوئے ہیں اور آئے روز وہ فلسطین کے اندر کھدائی کیوں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو فلسطین کے اندر جنگ جاری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تابوت سکینہ ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل پر اس کے اثرات کس قسم کے تھے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ کہا جاتا ہے یہ جنت کی لکڑی سے تیار کیا ہوا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخر تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس خاص سامان میں آپ کا عصا مبارک اور تھوڑا سا منصلوہ اور کچھ اور خاص چیزیں بھی موجود تھیں۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ تابوت خدا کی برکت کو لے کر آتا تھا اور اس کے قریب ہونے سے برکت کی تھما تھم ہوا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا
اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ آخر پر آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اسلام کہانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے اسلام کہانی فیس بک پیج کو فالو ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اس سے ایک تو یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے کی گئی حوصلہ افزائی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ بہت شکریہ۔